جی اولاد کے اندر ایک نخلق اولاد گزر گئی جی ہے تو کہلائی تو یہی جائے گی کہ بھائی یہ فلاں کی اولاد ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈکیتی مارتی ہے, چوری کرتی ہے, لفنگا پن کر رہی ہے, مگر اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کرتے ہو؟ جی برداشت کرتے ہو, کنٹرول کرتے ہو, اس کی عادتیں چھڑاتے ہو. تو میں نے کہا پیر پھیلا کے آپ کعبے کی طرف کر رہا ہو, تو آپ جب اپنی اولاد کو صحیح نہیں کر پا رہے ہو تو اپنے پیر کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ بولے یار بہت چیخ نکلتی ہے. میں کہا چیخ تو نکالنا ہے, آپ دباؤ, چیخی تو نکلے گی, اور کیا نکلے گا؟ آپ چیخ بھی نہیں نکال سکتے, کیا تکلیف ہو رہی ہے تو آپ پھیل پھیلا رہے ہو. اس کے میں نے اس کو آپ نے موقع دے دیا اپنی اولاد کو, جہاں ڈکیتی مار, تو چوری کر. اگر اس کو آپ چاہتے کنٹرول کرنا تو اس کو کنٹرول کر لیتے, مگر اس کے ساتھ سختی نہیں کری. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یا کچھ کیا ہی نہیں, تو آج ہم اتنے بڑے ڈکیت بن گئے. آپ اس کو بچپن میں روکو, جو اس کی عمر جس ٹائم پہ ہے غلط کام کر رہا ہے اس وقت روکو. روکتے کیوں نہیں؟ مگر پیار میں چھوڑے ہوئے, جب چھوڑے ہوئے تو آج بھگتو. جس طریقے سے آپ اپنے پیر کو پیار کے اندر اس کو پھیلا رہا ہو, کیوں پھیلا رہا ہو؟ آپ دیو, میرے پیر کے اندر پیر نہیں ہوتا, دونوں پیروں کو موڑ کے نماز پڑھوں گا, ویسے کھڑا ہوں گا, چاہے وہ کتنی تکلیف کے ساتھ اٹھے, مگر نہیں. اور خدا کا کرنا یہ ہے کہ صاحب کمال یہ ہے, اس وقت تو تکلیف ہوتی تھی, اب تکلیف ہی نہیں ہوتی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا پیروں میں درد, میں نے کہا درد ہی تو نہیں ہے, درد کوئی نہیں ہے, حقیقت چل نہیں جاتا مجھ سے. تو جسمانی طور پر جو طاقت اللہ دے گا وہ دے گا, مگر یہ کون سا بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. مڑتا نہیں ہے, میں اس کو زبردستی بیٹھتا ہوں. مڑ کب تک نہیں بیٹھے گا؟ کثرت بھی کرنا ہے نا. جب اس کو بعد بیٹھتا ہوں تو جگہ یہ ہوتی ہیں اپنی جگہ پہ آ جاتی ہیں, پھر کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر لگے اپنی جگہ تن جاتی ہے. پھر دوسری نماز شروع ہوتی ہے, پھر کھڑا ہوتا ہوں. تو جب سنتیں پڑھتا ہوں دو, سمجھے, پہلے سنتیں پڑھو, اب تو میں نے طریقہ ایک اور بنا دیا. مسجد میں جیسے ہی داخل ہو, آپ نے دیکھا 4 سنتیں پڑھنا ہے اور وہ ٹائم نہیں ہے اور وہاں امام کھڑے ہو رہا ہے, سمجھے, تو میں کیا کرتا ہوں, تحت المسجد جو ہے جو نفل کی وہ فوراً پڑھ لیتا ہوں. اگر 4 ہم نہیں پڑھ رہے اس خاص سے کہ یہاں پہ جماعت شروع ہو جائے گی تو 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل باندھے اس طرح سے مجھے پیروں کو روانگی مل گئی, اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر, انہوں نے شروع کر دیا, میں اس میں شامل ہو گیا. آپ تیار ہو گئے نماز؟ تیار ہو گیا, میں تیار ہو گیا, کیونکہ مجھے یہ چاہیے. تو وہ اللہ یہ خود بھی کب کہہ رہا ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 4 سنت چھوڑو, نماز میں شامل ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں, فجر کی نماز کے اندر کھٹا 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں. کیوں پڑھ رہے ہیں بھائی؟ امام صاحب وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہو, تو ایک ہی مسلح پہ 2 نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر امام صاحب فرض پڑھ رہے ہیں, تو ہم غلط کر رہے ہیں نا. ہمیں چھوڑ دینا چاہیے وہ, یا پھر ایسی جگہ کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے جہاں پر امام سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو. در کی آڑ لے لو, دیوار کی آڑ لے لو, دلان میں پڑھ لو, کمرے کو نماز کے لیے چھوڑ دو. اور اگر آپ کے پاس کہیں دلان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوشش تو کرو کہ چھپ کے پڑھو, مگر یہ کہ تم تیزی سے مت پڑھو. ٹائم وہی نکالو جتنا ٹائم ہے. تو غلط والین آمین کہنا چاہیے, تو بڑا آمین یہ کیا ہوا, ایک دم پھٹافٹ کر دیا. یہ تو ایسے کہنا ہوتا تو انگلیوں پہ کہتے لوگ. سنت دو, اپنی نماز اتنی تیزی سے پڑھیں گے, اتنی تیزی سے پڑھیں گے کہ ہم اپنی نماز کو پورا قائم نہیں کریں گے. معلوم ہو انہوں نے 2 سنتیں پڑھ لی, 2 نفل پڑھ لیا, اور دیکھا تو انگلیوں پر وہ منہ پہ بھی گن رہے, سمجھے. پڑھو, اچھا ہے, بری بات نہیں ہے. تو آپ نے نماز میں اتنا ٹائم کیوں نہیں لگایا جتنا ٹائم آپ یہ فضول کاموں میں لگا رہا ہوں. فضول ہی میں کہوں گا, جو نماز فرض ہے اس کے اندر تو آپ نے ٹائم لگایا نہیں. اب آپ انگلیوں پہ گن رہا ہو, کیا گن رہا ہو؟ ارے اسی تسبیح دانوں کی وجہ سے ہوتا, کیا تمہیں وہ مل جائے گا, جنت مل جائے گی تسبیحوں پہ پڑھنے پہ. آپ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ قائم کرو. نماز کو اس طریقے سے پڑھو, اگر نماز امام قضا کر رہا ہے تو قضا ہونے دو, مگر پڑھو اپنے طریقے سے, اتنی جلدی مت پڑھو. میں نے ایک صاحب سے یہ کہا تھا, میں نے ایک امام تھے ہماری مسجد میں, وہ بہت جلدی پڑھتے تھے. میں نے ان سے کہا, میں کہا ہو سکتا ہے بھائی کوئی اس میں کچھ جائز نکل جائے. میں نے کہا کچھ ہم چھوڑ سکتے ہیں؟ بولے نا چھوڑ نہیں, سب پڑھنا ہے. تو مجھے تعجب ہو گیا کہ اتنی تیزی سے میں پڑھتا ہوتا ہوں, مگر ان کا مقابلہ پھر بھی نہیں کر پاتا یار, کس تیزی سے پڑھتے ہوتے ہیں یہ. میں نے ایک امام صاحب سے معلوم کیا تھا, ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, وہ اس کی جو خاموش نماز. میں نے کہا امام صاحب بڑی جلدی آپ نے سلام پھیر دیا, ہم تو علم شریفی پوری ختم نہیں کر پائے. اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ خاموش نماز ہمیں خاموشی سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ کیوں پڑھتے ہو, ہم پڑھتے تو ہیں. یہ کئی لوگوں نے سوچا, مگر کسی نے اس کی تہ میں نہیں پہنچا. امام صاحب نے کہا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو, ہم پڑھتے تو ہیں, یہ خاموش ہے ظہر کی نماز. ہم نے جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 2 نمازیں جو ہے عصر کی اور ظہر کی, یہ خاموش ہے, اس کے اندر آپ کو نہیں پڑھنا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہو گیا کہ اسلام نے اس طرح سے کیسے کہہ دیا کہ اتنے ٹائم تک ہم خاموش کھڑے رہیں گے, اور ادھر ادھر ہم بھینسیوں بکریوں کے پیچھے اور کبوتروں کے پیچھے اور پتنگ کے چکر میں لگتے رہیں گے, اور ہمیں کوئی ذہن نہیں آئے گا.
हम काबे शरीफ को कब तक तस्वुर करेंगे जब तक हम मुंह से कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे। मैंने जब इसकी छानबीन करी, समझे, तो मालूम ये हुआ कि आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप इमाम से नहीं है ताल्लुक इसका, इमाम के साथ थोड़ी चल रहा है। तरीका तो यह है कि जब इमाम खामोश है तो आप बोलोगे, इमाम बोलेगा आप खामोश रहोगे, ये है। तो इमाम तो खामोश है, जब इमाम खामोश है तो हमें पढ़ना है। मगरिब की आखिरी रकात में, ईशा की दोनों रकातों में आप पढ़ेंगे, वो खामोश है। शुरू में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। तो इस तरह के ज़ुहर की पूरी नमाज उसमें तो बोल ही जाते हैं, उसमें तो पूरा पढ़ना। एक साहब से मैंने कहा था, मैंने कहा भाई अलम शरीफ जो है वो तो आप हालत में पढ़िए जी। बोले अरे हम तो उसको छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा छोड़ना तो नहीं है, अरे ज़ुहर में और असर में भी नहीं पढ़ पा रहा हो तुम, तो फिर कौन सा टाइम मिलेगी तुम्हें। सही बात। मैं कहा छोड़, अच्छा उम्र में ज़्यादा बड़े थे, मगर मैंने नहीं किया, मगर उन्होंने ये सोचते हुए कि तो मैं उन्हीं को छेड़ता हूँ जो उम्रदार होते हैं। मैं कहा नहीं भाई अलम शरीफ तो आपको पूरा पढ़ना है, चाहे किसी भी हालत में हो जाए। और मैंने कहा अगर मान लो कि वो उसमें जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं और आपकी अलम शरीफ बीच में से कट हो रही है, तो आप पूरी उसको पूरा करिए पहले जी, समझे। वो दुआ ऐसी है, उसको कट नहीं करना है जी, कि फिर पढ़ लेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ के करना है, फिर रुकू करना है। अरे रुकू में आप 3 मरतबा नहीं कर रहे हो, 5 मरतबा नहीं कह रहे हो, 3 मरतबा करोगे, 2 मरतबा करो, इतना टाइम भी मिल जाएगा कि तुम समझ ये कह तो सकते हो ना, मगर ये नहीं, कई जगह पे तो ऐसा है कि आप जैसे आए बाहर से और रुकू में आ चुके हैं इमाम साहब और आपने नियत करी। मैं आपको एक खास पॉइंट बता रहा हूँ, अभी मैंने एक छोड़ू का भी, वो जैसे आप रुकू में आए और आपने अल्लाह अकबर कहने के बाद आपने रुकू में हाथ रखा और जैसे आपने पढ़ना चाहे इमाम साहब एकदम खड़े हो, आप बताइए आप क्या कहोगे। आप ये कहोगे भाई तो पता नहीं किया, यहाँ ही पर है ये इतना एक बारीक पॉइंट है कि जैसे मुंह से आपने निकालना चाहे इमाम साहब ने कहा था अल्लाह बोले मैंने बता, ये आपकी रकात में शामिल हो गया। आपने मुंह से अदा नहीं किया मगर आप उसमें शामिल हो गए, दिल की हाँ, ये एक पॉइंट। ये मैं इस पर बहस टीवी पे बहस हुआ थी, इस तरह सुनते रहता हूँ। मेरे बराबर में एक शख्स आया और उसने ऐसे किया, मैंने देखा, महसूस किया कि जैसे उसने ये हाथ बांध के और नीचे को आया है और उसने घुटनों पर हाथ रखे हैं तो अदा नहीं कर पाया था और वो ये इमाम साहब खड़े हो गए। अब मैं इसमें सोचने में लगा कि देखिए ये क्या करता है, नमाज मैं अपनी पढ़ रहा हूँ मगर मैं उसकी देख रहा हूँ कि नमाज क्या कर रहा है। और जैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एक सलाम का फेरा तो मेरे सीधे हाथ पे था वो, मैंने उसके हरकत को देखा तो वो फड़क के उठ रहा, मैंने वहीं पर हाथ रख दिया, उसकी घुटनों पे हाथ रखा, जोर से दबाया और फिर दूसरा सलाम मैंने फेरा। समझे आप देख रहे हो बात को, दूसरा सलाम मेरा फेंका और जल्दी से सलाम फेर के मैंने उनसे कहा, मैंने कहा आपकी नमाज हो गई थी, आप गलत खड़े हो रहे थे। तो आपने ये देखा, इस्लाह करो तो इस शक्ल में करो कि आदमी को बाद में बताओ, अभी बता दो भाई आपने सलाम फेर लिया ना, पहला सलाम फेर लिया, आपकी नमाज पे कोई असर नहीं पड़ लिया कि आप ही कहोगे हमने तो नमाज पढ़ रहा था, हमने उसने जैसे मैंने यूँ कहा और उसने यूँ हमका उठने के लिए मैं समझ गया कि उठ रहा है, क्योंकि ये समझ जाए मेरी रकात में हुई है, मैंने उसको यूँ हाथ रख दिया और यूँ दूसरा सलाम फेरा और सलाम फेर के मैंने कहा आपकी नमाज हो गई है, आप मत पढ़िए। किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा किस बात पे ऐसा कह रहा हूँ। एक पॉइंट और बताऊँगा आपको,